اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی میں ہم مؤنث کی طرف آئیں گے، اور اس میں ہم واحد غائب یعنی ہم پاسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں آج تھرڈ پرسن فیمینائن سنگولر کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے ایک ریکیپ کرتے ہیں۔ حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے کلمات بنتے ہیں، جو کہ ایک میننگ فل سٹرکچر ہوتا ہے۔ پھر اس کے تین اقسام ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم نام کے لیے ہوتا ہے، فعل کام کے لیے ہوتا ہے، اور حرف ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسم کو ہم نے سپر ناؤن کہا، فعل کو ہم نے ورب کہا، اور حرف کو ہم نے پارٹیکل کے نام سے جانا تھا۔ ہم نے فعل میں خاص بات یہ جانی کہ اس میں وقت بھی ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ عربی میں دو ہی زمانے ہوتے ہیں، یعنی تین زمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی زمانے، ماضی اور مضارع۔ ماضی پاسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ مضارع پریزنٹ اور فیوچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس کیا ہے؟ ماضی ماضی کے لیے، اور حال اور مستقبل کے لیے ہمارے پاس مضارع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ عربی میں خاص چیز کیا ہے؟ تین تعداد کلام، یعنی سنگولر کو ہم واحد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ کو تو ہم جمع کہتے تھے، لیکن یہاں پہ ہم نے ایک شفٹ دیکھا، دو کو ہم کہتے ہیں مثنیٰ، اور دو کو بنانے کے عمل کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا معمول کے مطابق کلام کے تین حصے دار ہیں، یعنی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں تین پرسنز ہوتے ہیں جو انٹریکٹ کرتے ہیں: بولنے والا، متکلم، جس کے ساتھ وہ مخاطب ہو اسے سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور جس کی بات ہو رہی ہو یا جو اس انٹریکشن کا حصہ نہ ہو اسے ہم غائب کہتے ہیں۔ اور عربی کے جو افعال یا اسما کو ہم سیکھیں گے وہ ہم اس آرڈر میں سیکھیں گے، یعنی پہلے غائب، پھر مخاطب، پھر متکلم۔ یعنی پہلے ہم کہیں گے اس نے، پھر آپ نے، اور پھر میں نے۔ پھر ہم نے فعل کا رخ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کے علاوہ فاعل کا پتہ بھی چل جاتا ہے، وہ چاہے ظاہر ہو یعنی موجود ہو، یا اسے ضمیر کی صورت میں پایا جائے۔ جیسے یہاں ہم نے ترجمہ کیا خلقہ، اس نے پیدا کیا، تو یہ اس جو ہے، یہ ضمیر جو ہے، یہ اس میں چھپی ہے، پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں دیکھا خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ تو یہاں پہ جو فاعل ہے یعنی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، یہ ظاہر تھا۔ مزید ہم نے یہ جانا کہ جملے کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ شروعات سے ہوتی ہے، کہ شروع کس سے ہوا۔ جس جملے کی شروعات اسم سے ہوتی ہے اسے جملہ اسمیہ، جس جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ پھر مزید ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی جملے کی شروعات حرف سے ہو تو ہمیں پھر دیکھنا ہے کہ حرف کے امیجیٹ بعد کیا ہے۔ اگر اسم ہے جملہ اسمیہ، اگر فعل ہے جملہ فعلیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل میں یہ جانا کہ فعل میں کام کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے، اور ایک پیاری بات ہم نے یہ جانی کہ ہر فعل فی نفسہ ہی ایک جملہ ہوتا ہے۔ A simple verb is a sentence in itself۔ خالی ایک کلمہ فعل وہ دراصل ایک جملہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے مثال کے طور پر دیکھا نصرہ، نصرہ کا ترجمہ ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ ہی کون ہے؟ یہ فاعل ہے، ضمیر ہے۔ پھر ہم اپنے لیسنز کی طرف آئے۔ ہمارا پہلا لیسن کیا تھا؟ تین زبر یا دو زبر، یعنی جو 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ ہے، پہلے اور آخر پہ زبر یا تینوں پہ زبر۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا۔ پھر ہم نے اس میں الف کا اضافہ کیا، اور اس کا ترجمہ ان دو نے کیا۔ اور پھر ہم نے اس میں واو الف کا اضافہ کیا، جس سے کہ ترجمہ ان سب نے کیا۔ اس کے لیے ہم نے کیا کہا کہ ہم اپنی جو ہینڈس ہیں ان کو یوز کریں گے۔ رائٹ ہینڈ کو ہم مذکر کے لیے رکھیں گے، اور لیفٹ ہینڈ کو مؤنث کے لیے۔ سنگولر کو ہم رائٹ انڈیکس فنگر سے، یعنی یہ 3 زبر، اور پھر جب الف کا اضافہ ہوگا تو 2 انگلیاں دائیں طرف اور پورا ہاتھ دائیں اور، یعنی اس نے کیا 1 انگلی، ان دو نے کیا 2 انگلیاں، پورا ہاتھ دائیں اور، ان سب نے کیا۔ اس پر ہم نے جو مشق کی، پہلے جہاں سے ہم نے آغاز کیا 3 زبر،
جیسے سجدہ اس نے سجدہ کیا، جمع اس نے جمع کیا، منع اس نے منع کیا، جعلہ اس نے بنایا، صبرہ اس نے صبر کیا، غفرہ اس نے معاف کیا، شکرہ اس نے شکر کیا، ضربہ اس نے مارا، نظرہ اس نے دیکھا، صدقہ اس نے سچ کہا، کسبہ اس نے کمایا، خرجہ وہ نکلا، اس نے نکلا نہیں وہ نکلا، خرقہ اس نے چھید کیا، قتلہ اس نے قتل کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، کارہا اس نے ناپسند کیا، خشیہ وہ ڈرا، طبیعہ اس نے اتباع کی، حفظہ اس نے حفاظت کی، نسیہ وہ بھولا، قولا اس نے کہا، جاء وہ آیا، رضیہ وہ راضی ہوا، سمعہ اس نے سنا۔ تو یہ تھا دراصل وہ 3 زبر یا 2 زبر، یعنی پہلے اور آخر پر زبر، اور ترجمہ اس نے کیا۔ اس کے بعد جب ہم نے الف کا اضافہ کیا، ہم نے کہا کہ یہ تثنیہ مذکر کے لیے جائے گا۔ بلغا وہ پہنچا، بلغا وہ 2 پہنچے، وجدہ اس نے پایا، وجدہ ان 2 نے پایا، لکیا وہ ملا، لکیا وہ 2 ملے، اکلا اس نے کھایا، اکلا ان 2 نے کھایا، نسیہ وہ بھولا، نسیہ وہ 2 بھولے، رکبہ وہ سوار ہوا، رکبہ وہ 2 سوار ہوئے، اتیا وہ آیا، اتیا وہ 2 آئے، دعوا اس نے پکارا، دعوا ان 2 نے پکارا، جاوزا وہ 2 پہنچے، اسلما ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا، قولا ان 2 نے کہا۔ اس کے بعد واو الف کا اضافہ، بلغا وہ پہنچا، بلغا وہ 2 پہنچے، بلغو وہ سب پہنچے۔ اسی طرح کفرو ان سب نے کفر کیا، رکبو وہ سب سوار ہوئے، وجدو ان سب نے پایا، لبسو وہ سب ٹھہرے، اکلو ان سب نے کھایا، سجدو ان سب نے سجدہ کیا، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، دعوو انہوں نے پکارا، اسلمو ان سب نے سر تسلیم خم کیا، وہ سب مسلمان ہوئے، آمنو ان سب نے ایمان لایا، قولو انہوں نے کہا۔ اس کے بعد اس پہ ہم نے کچھ مثالیں دیکھی، ضرب اللہ نے بیان کیا، سجد الملائکۃ ملائکہ نے سجدہ کیا، صدق اللہ نے سچ کہا، رضی اللہ راضی ہوا، قول نوح علیہ السلام نے کہا، خلق اللہ نے پیدا کیا، کرہ اللہ نے ناپسند کیا، سمیع اللہ نے سنا، اللہ جعل اللہ نے بنایا، حفظ اللہ نے حفاظت کی، ما کسبا جو اس نے کمایا، جمع مالن اس نے جمع کیا مال، ثم پھر نظرا اس نے دیکھا، قولا اس نے کہا، کم لبستا تم کتنی مدت ٹھہرے، خلقا اس نے پیدا کیا، انسان کو، فخرجا پس وہ نکلا، علی قومہ اپنی قوم کی طرف، ضربا اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلا ایک مثال، فمن پس جو طبیع اتباع کرے، فمن طبیع جس نے اتباع کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم اس پر کوئی خوف نہیں، ونسیہ اور وہ بھولا، خلقہ اپنی پیدائش، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ رکبا فی السفینۃ خرقہا وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں، خرقہا اس نے اس میں چھید کیا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ لکیا غلامن کہ وہ ملے ایک غلام سے، فقتلہ اس نے اسے قتل کیا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ اتیا وہ آئے اہل قریۃ ایک بستی کی طرف، اور پھر ولما اور جب فتح اس نے کھولا، فتح ان 2 نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، متاعہم اپنے سامان، وجدو انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی، ردت الیہم جو انہیں لوٹائی گئی تھی، لأکلوا تو تم سب کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، وابتلوا الیتاما اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فاذا رکبوا پھر جب وہ سوار ہوئے، فی الفلک کشتی میں، دعوا اللہ وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو، قولو انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا اے اللہ انڈیل دے ہم پر صبر، وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنی غار میں، 300 300 سال، وزدادو 9 اور 9 یعنی 309 سال، فسجدو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابلیس کے بغیر، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر
اور تکبر کیا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور کیے نیک کام۔ ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم تو اللہ ان کے لیے ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ یمنون علیک یہ آپ پر منت رکھتے ہیں، ان اسلموا کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہو گئے۔ فإن اسلموا تو جو کوئی اسلام لائے، فقد اہتدوا تو واقعی اس کی ہدایت ہو گئی۔ تو اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مونس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں سے ہم نے شروع کیا 2 زبر یا 3 زبر۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقا ان دو نے پیدا کیا، یعنی الف کا اضافہ کیا، اور پھر خلقو ان سب نے پیدا کیا، اور یہ غائب ہے۔ اب ہم غائب ہی کر رہے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مونس کر رہے ہیں۔ تو مونس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جو 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ ہے، اس میں ہم نے تا ساکن کا اضافہ کرنا ہے، تا ساکن کا اضافہ کرنا ہے، یعنی جس طرح عورت کی تا، عورت کی تا، اسے ہم عورت کی تا کہتے ہیں۔ تو اس سے ترجمہ کیا ہوگا؟ بالکل 2 زبر کی طرف، یعنی جو ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ تھا، خلق، جعل، منع، صبر۔ جیسے صبر لے لیجئے، صبر اس نے صبر کیا۔ آج کیا ہے؟ صبرت اس نے صبر کیا۔ تو کیا ہوا؟ اس تا ساکن سے، عورت کی تا سے، یہ مونس کے لیے ہو گیا۔ ترجمہ بالکل سیم، اس نے کیا یا وہ ہوئی، شی ڈڈ۔ اور یہاں پہ بھی وہی رول، یا تو اسم دے کر ہوگا، ظاہر ہوگا، یا ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ تو یہی ہے بس آج کا لیسن۔ آئیے اس کو یوں سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا فعل یا فعل، پھر ہم نے اس میں الف کا اضافہ کیا، ڈیول کے لیے ہوا۔ پھر ہم نے واو الف کا اضافہ کیا، پلورل کے لیے ہوا۔ آج کیا ہے؟ آج ہم نے بس اس میں، یعنی یہ جو ڈیفالٹ سٹرکچر ہے، اس میں تا ساکن کا اضافہ کرنا ہے۔ جیسے سمعہ اس نے سنا، سمعا ان دو نے سنا، سمعو ان سب نے سنا۔ آج کیا ہے؟ آج بس عورت کی تا ہے۔ سمعت اس نے سنا، سمعا اس نے سنا، سمعت اس نے سنا۔ سمعہ کو دکھانے کے لیے رائٹ ہینڈ کی رائٹ انڈیکس رائٹ سائڈ کی طرف، اور سمعت کو دکھانے کے لیے اپنے لیفٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر کو لیفٹ سائڈ کی طرف اشارہ کرنا ہے، یعنی بس ذہن میں رکھنا ہے، سمعہ مذکر کے لیے، سمعت مؤنث کے لیے۔ اب آئیے تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ سمعت اس نے سنا، سمعہ اس نے سنا، سمعت اس نے سنا۔ جعل اس نے بنایا، جعلت اس نے بنایا یا اس نے کر دیا۔ اخذا اس نے پکڑا، اس نے آ لیا، اخذت اس نے پکڑا، اس نے آ لیا۔ عملا اس نے کیا، اس نے کمایا، عملت اس نے کمایا۔ کسبا اس نے کمایا، کسبت اس نے کمایا۔ وضع، وضع کا ترجمہ ہے اس نے رکھا، اس نے قائم کیا، اور اس کا خاص میننگ نکلتا ہے وضعت کے ساتھ اس نے جنا، جو کہ مؤنث کے لیے خاص ہے۔ وضعت اس نے جنا، شی گیو برتھ۔ نقضا اس نے توڑا، نقضت اس نے توڑا۔ آتا اس نے عطا کیا، اس نے دیا۔ آتت اس نے دی۔ جاء وہ آیا، جاءت وہ آئی۔ اعتدت اس نے تیار کی، اعتدا اس نے تیار کی، اعتدت اس نے تیار کی۔ ارسلا اس نے بھیجا، ارسلت اس نے بھیجا۔ قولا اس نے کہا، قولت اس نے کہا۔ تو فرق کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث کا۔ یعنی جو ہمارا پہلا لیسن ہے، یہ پہلے ہی لیسن کا دوسرا ورژن ہے۔ وہاں خالی عملا، یہاں عملت، وہاں خالی سمعہ، یہاں سمعت۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا روٹ ورڈ ہے، اس کو ہم نے عورت کی تا لگانا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا یا کبھی وہ ہوئی۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ شی ڈڈ، اور آپ دیکھیں گے فاعل ان مثالوں میں ضمیر کی صورت میں ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے فلما پھر جب، سمعت اس نے سنا، یعنی یہ کس نے سنا؟ یہ ایک مؤنث نے سنا، ایک عورت نے سنا۔
اور یہ کون ہے؟ یہ عزیز مصر کی بیوی ہے۔ فلما سمیت، پھر جب اس نے سنا، بمکرہن، ان کا فریب، ارسلت، اس نے بھیجا الیہن، ان کی طرف، یعنی اس نے ان کو انویٹیشن بھیجی، وَأَعْتَدَتْ، اور تیار کی، لہن، ان کے لیے، متکان، ایک محفل ان کے لیے تیار کی، وآتت، اور دی، اور اس نے دی، کل واحدت منہن، ان میں سے ہر ایک کو، سکینن، چاقو، اور قولت، اس نے کہا۔ اور دیکھیے پھر یہاں پہ یہ اصل میں کیا ہے؟ اخرج۔ تو جب رواں پڑا ہے تو اس کا جو ساکن تا ہے اس نے زیر لے لی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی جانا کہ عرب فلو کا بڑا قائل ہے۔ تو یہ اصل کیا ہے؟ قولت، وہ بولی، اخرج علیہن، نکل آؤ ان کی طرف۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ عزیز مصر کی بیوی سمیت، اس نے سنا ان کا فریب، ارسلت الیہن، اس نے ان کی طرف دعوت بھیجی، وآتدت لہن متکا، اور ایک پارٹی تیار کی، وآتت، اور اس نے دی، کل واحدت منہن سکینہ، ان میں سے ہر ایک کو چاقو دیا، وقالت، اور وہ بولی، اخرج علیہن، حکم دیا یوسف علیہ السلام کو کہ آ جاؤ ان کے سامنے۔ اب آئیے اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور لا تکونو، مت ہو جانا، ولا تکونو، اور مت ہو جانا، کلتی، اس کی طرح، اس عورت کی طرح۔ یہ انشاءاللہ ایک دن ہم پڑھیں گے کہ التی مونس کے لیے لگتا ہے۔ ولا تکونو کلتی، اور نہ ہو جانا اس کی طرح، نکزت، جس نے توڑا، اس نے توڑا، لیکن اب کیا ہے؟ ولا تکونو کلتی نکزت، اور نہ ہو جانا اس عورت کی طرح، نکزت، اس نے توڑا، اور پھر رواں، جس نے توڑا۔ کیا توڑا اس نے؟ غزلہا، اپنا سوت، من بعد قوہ، بڑی محنت سے بنایا ہوا سوت، یعنی پراپر ویونگ سے جو اس نے بنایا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ توڑا۔ اور کیسا توڑا؟ ریزہ ریزہ کر دیا، انکاثا، ولا تکونو کلتی، اور تم نہ ہو جانا اس عورت کی طرح، نکزت غزلہا، جس نے اپنے سوت کو توڑا، من بعد قوت، بڑی مشقت کے ساتھ بنا کر، یعنی مضبوط کاٹنے کے بعد، اور کیا کیا اسے؟ انکاثا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ کل نفس، ہر جان یا ہر شخص، بما، اس کے بدلے، کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، رہینہ، گروی ہے، رہن ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کسب، یعنی جو وہ کما رہا ہے، وہ اسی کے حساب سے انجام لے گا۔ تو آج کا فوکس کسبت، اس نے کمایا۔ تو یہاں سے ایک پیاری بات یہ نکلتی ہے کہ عرب نفس کو مونس مانتا ہے، اسی لیے تو کسبہ کے بجائے کسبت آیا ہے۔ اللہ، مگر، جعلت ہو، اس نے کر دیا اسے، کرمیم، بوسیدہ ہڑیوں کی طرح۔ تو یہاں جعلت کیوں آیا؟ ہوا کو عرب مونس مانتا ہے۔ اس سے پہلے عاد پر جو طوفانی ہوائیں آتی ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس نے ان کو کیا کیا؟ اللہ جعلتہ کرمیم، یعنی اس بنجر ہوا نے ان کو بوسیدہ ہڑیوں کی مانند کر دیا۔ اخذا کیا ہو گیا؟ اس نے پکڑا، اس نے آ لیا۔ اب یہاں پہ پھر سے اصل میں کیا ہے؟ اخذت، اور پھر فلو کو مینٹین کرنے کے لیے اخذت الذین، اور آ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہم نے پڑھا ہے، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، واخذت الذین ظلموا، اور پکڑ لیا۔ تو فی الحال ہم ترجمہ کرتے اور پکڑ لیا اس نے، لیکن آگے دیکھ لیجئے، سیحتو، تو یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ فاعل ہے، یعنی اس نے پکڑا۔ کس نے پکڑا؟ سیحہ نے پکڑا، یعنی چنگاڑ نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ عمران کی بیوی کے بارے میں بتاتے ہیں، فلما، پھر جب، وضعتھا، اس نے جنا اسے، وضعت،
اس نے جنا، ہاں اسے، جب اس نے اسے جنا، قالت وہ بولی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انسا، میں نے تو ایک لڑکی جنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ نیت کرتی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہوگا اے اللہ وہ میں تیرے خاطر وقف کر دوں گی۔ پھر فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنا، ہاں اسے یعنی لڑکی کو، قالت اس نے کہا، ربی انی وضعتها انسا، میں نے تو ایک لڑکی کو جنا ہے، واللہ اور اللہ اعلم جانتا ہے، بما وضعت جو کچھ اس نے جنا۔ تو آج کا فوکس وضعت اس نے جنا، یوم جس دن، تجد موجود پائے گا، کل نفس ہر جان، ماں جو عملت اس نے کمایا۔ اب پھر سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ نفس کو عرب مونس مانتا ہے، یعنی عملت مونس کیوں ہے؟ اس نے کمایا یعنی نفس۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، اس دن موجود پائے گا ہر جان جو اس نے کمایا، من خیر، خیر میں سے، محضرن حاضر، وما اور جو عملت اس نے کیا، من سو یعنی انسان خواہ اس نے خیر کیا ہوگا یا برائی کی ہوگی اسے وہ پائے گا۔ اب اس آخری مثال پر آتے ہیں، سورہ یوسف کے حوالے سے ہے۔ وجاءت، جا وہ آیا، جاءت وہ آیا، آگے سیارتن ہے یعنی قافلہ۔ یاد رکھیں کہ سیارتن ہر چیز جو چلتی ہے اسے سیارتن کہتے ہیں، گاڑی کو بھی سیارتن کہتے ہیں۔ وجاءت سیارتن اور آیا قافلہ، فارسلوا پس ارسلوا انہوں نے بھیجا، واردہم وارد پانی بھرنے والے کو، اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا، پس ادلا اس نے ڈالا، دلوا اپنا ڈھول، بکیٹ جسے کہیں گے، یعنی وجاءت سیارتن اور آیا ایک قافلہ تو انہوں نے بھیجا اپنے پانی بھرنے والے کو، فعدلا دلوا اور اس نے ڈالا اپنا ڈول، اور اس کے بعد وہ چیخ اٹھتا ہے، قولا یا بشرا ہاذا غلام، آہا یہ تو ایک لڑکا ہے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بس ہم نے یہ سیکھا کہ بس تا ساکن جسے ہم نے عورت کی تا کہا اس کا اضافہ کرنا ہے، اس سے ہم فعل ماضی کو واحد مؤنث غائب کے لیے خاص کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا یا وہ ہوئی۔ اس کو دکھانے کے لیے ہم اپنے لیفٹ ہینڈ کو استعمال کریں گے، ایک انگلی لیفٹ سائڈ کی طرف، اس کا انگلش ایکویلنٹ کیا ہے؟ شی ڈڈ۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کچھ قرآنی مثالیں بھی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔